ہم آقا نامدار علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے حوالے سے سلسلہ وار گفتگو کر رہے ہیں، اور اس تناظر میں غزوہ بدر کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے۔ پچھلے جمعہ پر میدان بدر میں مشرکین مکہ کی جانب سے عتبہ، اس کا بھائی شیبہ اور اس کا بیٹا ولید نے میدان میں آ کر اپنے لیے مبارز طلب کیے، مد مقابل مانگے کہ ہمارا مقابلہ کرنے والا کون ہے۔ ہم یہ بات کر چکے، اور ان کے مقابلے میں حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ، یہ تین شخصیات آئیں، اور نتیجے میں کافروں کے وہ تینوں سردار موقع پر ہی مارے گئے۔ اب یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا جھٹکا تھا کہ آپ کے جو بڑے نامور بندے، ظاہر ہے کسی لشکر کی جانب سے چیلنج کرنے والے بندے عام بندے تو نہیں ہوتے جو پہلے پہلے جا کے باہر نکلے، وہ ان کے نامی گرامی لوگ ہوتے ہیں۔ ان تینوں سرداروں کے مارے جانے نے ان پر ایک سکتہ کاری کر دیا، لیکن بہرحال انہیں یہ زعم تھا کہ ہم 1000 ہیں، یہ 300 ہیں، تو انہوں نے یک بارگی عام حملہ کرنے کا حکم دے دیا کہ حملہ عام کیا جائے، سب ٹوٹ پڑو ان پر۔ وہ جو 1 to 1 مقابل اپنے مانگنے والی بات، ان کی وہ شوخی ختم ہو گئی۔ اب انہوں نے یک بارگی حملہ کرنے کا حکم دیا۔ ہم یہ بات تفصیل سے عرض کر چکے کہ سرکار نے صحابہ کرام کی ترتیب لگاتے ہوئے انہیں سمجھا دیا تھا کہ آپ نے کیسے مقابلہ کرنا ہے، اپنی جگہوں پر جمے رہنا ہے، بھاگنا نہیں، دوڑنا نہیں، آگے نہیں جانا۔ اب ان کی کیفیت کیا تھی؟ دن کے 3 بندے مارے گئے ہوں، وہ تو بڑے غضبناک اور جوش میں آگے بڑھ رہے تھے، بھاگتے ہوئے، دوڑتے ہوئے، اور صحابہ کرام کو تلقین یہ تھی کہ آپ نے اپنی صفوں پر جمے رہنا ہے، جب وہ تیروں کے مقابلے میں آئیں تو تیر مارنے ہیں، اور قریب اور نیزے کی مار میں آئیں تو نیزہ مارنا ہے، اور جب سر پہ پہنچ جائیں گے تب آگے بڑھ کے آپ نے اپنی تلواریں نکالنی ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ دشمن تھک چکا ہوتا ہے، آپ ابھی فریش شروع کر رہے ہوتے ہیں۔ بہت بڑی جنگی حکمت عملی ہے جو اس کائنات کے عظیم سپہ سالار سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو عطا فرمائی تھی۔ جب دونوں لشکر آپس میں ٹکرا گئے، حضور نبی کریم علیہ السلام جو حضور کے لیے ایک چھپر اوپر بنایا گیا تھا نگرانی کے لیے، آقا وہاں چلے گئے۔ لشکر تلواروں سے لڑ رہا ہے، اور میرے آقا نے مولائے کائنات کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ حضور اللہ کی بارگاہ میں آہوزاری کر رہے ہیں، اور ایک جملہ دعا کا بار بار منہ پہ ہے، اللہم انجز لی ما وعدتنی، میرے مولا جو تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا وہ وعدہ پورا کر۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، آپ کسی بندے سے کہیں یار تیرا وعدہ تھا وہ وعدہ پورا کر، بڑی سخت قسم کا مطالبہ ہے۔ اب حضور نبی کریم علیہ السلام شان محبوبیت میں اللہ کی بارگاہ میں بار بار عرض کر رہے ہیں، اللہم آت ما وعدتنی، مولا جس مدد کا تو نے وعدہ کیا تھا وہ مدد بھیج۔ اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ من اہل الاسلام لا توبت فی الارض، اے اللہ مسلمانوں کی یہ مٹھی برابر جماعت جو میں نے 14 سال کی محنت کر کے تیار کی ہے، 13 سال مکے میں لگائے، اب 14واں سال مدینے میں لگ گیا ہے، یہ 14 سالوں کی محنت کر کے یہ چھوٹی سی جماعت مولا میں لے کر آیا ہوں، اگر آج کافروں کے حملے میں یہ ماری گئی تو پھر زمین پہ تجھے سجدہ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ عجیب دعا تھی اللہ کی بارگاہ میں۔ ہم میں سے کسی کو مجال ہے کہ اللہ سے یوں کہے کہ جی ہم نہ رہے تو پھر تجھے سجدہ کون کرے گا؟ ہماری مجال ہی نہیں یہ بات کرنے کی۔ حضور نبی کریم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں
مقام محبوبیت پر ناز میں یہ بات کر رہے تھے. اور حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ تھے. آپ فرماتے ہیں کہ حضور بڑی آہوزاری میں ہاتھ حضور کا ایسے آسمان کی طرف بار بار اٹھتا تھا دعا میں، یہاں تک کہ کندھوں پہ رکھی ہوئی چادر نیچے گر گئی. میں نے چادر اٹھا کے کندھوں پہ ڈالی، حضور کو پیچھے سے تھام لیا. میں نے کہا آقا بس کریں، اللہ نے سن لی، یقیناً خدا کی مدد آئے گی. میں سرکار کو تسلی دے رہا تھا، آقا آپ نے بہت دعا کر لیا، بس کریں. بس سرکار کی دعا ختم ہوئی اور آقا کریم علیہ السلام نے کہا، حضور کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی، کہا ابو بکر خوش ہو جاؤ، اللہ کی مدد آ گئی ہے، اللہ کی مدد آ گئی ہے. یہ سامنے جبرائیل اپنے گھوڑے کی لگام تھامے ہوئے آگے آگے چلتا آ رہا ہے، گرد و غبار میں اٹا ہوا ہے جبرائیل. اللہ کی مدد آ گئی ہے. اور قرآن مجید کی یہ آیتیں اتری. اللہ پاک نے فرمایا سورہ الانفال کی آیت نمبر 9 ارشاد فرمایا، استستغیثون ربکم، جب تم اپنے پروردگار سے فریاد کر رہے تھے، مولا مدد کر، اے مولا مدد کر، فاستجاب لکم، اللہ نے تمہاری فریاد قبول کر لی، تمہاری دعا قبول کر لی. انی ممدکم بالف من الملائکۃ مردفین، میں قطار اندر قطار اترنے والے 1000 ملائکہ کے ذریعے تمہاری مدد کرنے والا ہوں. 1000 فرشتے اتار رہا ہوں میں. فرشتے کی مدد تو ایک ہی کافی ہوتی ہے. ایک فرشتہ بھی آ جائے، جبرائیل امین اکیلے ہی آ جاتے، وہ جنہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی پوری بستی کو اٹھا کے اوپر لے جا کے نیچے مارا تھا، ان کے لیے 1000 کیا تھے. مگر اللہ حضور کے صحابہ کا دل بڑا کر رہا ہے، 1000 بھیج رہے ہیں. اگر سامنے 1000 ہے پرواہ نہ کرو، آسمان سے 1000 آ رہے ہیں تمہارے ساتھ. 1000 ملائکہ کی مدد میں اتار رہا ہوں، اور قطار اندر قطار آ رہے ہیں، اپنی لائنیں بنا کے آ رہے ہیں. اور اللہ نے فرشتوں کو پیغام دیا، انی معکم. سبحان اللہ، کیسے خوبصورت الفاظ ہیں. انی معکم، اللہ فرشتوں سے کہہ رہا ہے، ملائکہ میں تمہارے ساتھ ہوں. انی معکم، میں خود تمہارے ساتھ ہوں. فثبتوا الذین آمنوا، ایمان والوں کو مضبوط کرو، مومنوں کے ساتھ ہو جاؤ. تمہارے ساتھ ہونے سے ان کا دل بڑا ہو جائے گا، مضبوط ہو جائیں گے، وہ ان کے حوصلے تگڑے ہو جائیں گے. سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، اور کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیتا ہوں، ان کا رعب میں ڈال دیتا ہوں ان کا. تم ساتھ جاؤ، ان کے ساتھ ہو جاؤ، میں تمہارے ساتھ ہوں. سبحان اللہ، خدا فرما رہا ہے ملائکہ کو، جاؤ اتر جاؤ نیچے، میں تمہارے ساتھ ہوں. اور تم جا کر مسلمانوں کو حوصلہ بڑھاؤ، ان کے قدم مضبوط کرو، اور کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیتا ہوں. ایسا رعب چھا جائے گا کہ ان کا دل بیٹھ جائے گا تمہارے مقابلے میں. لڑتا تو دل ہی ہے انسان کا، اگر دل ہی ساتھ چھوڑ جائے تو کتنا بڑا پہلوان ہی کیوں نہ ہو، ریت کی دیوار بن جائے گا. تو اللہ ان کے دلوں میں رعب ڈال رہا ہے. حضور نبی کریم پر جب یہ آیتیں اتری، میرے آقا چھپر سے باہر آئے، بڑی تیزی کے ساتھ، جوش کے ساتھ میدان جنگ کی طرف نکلے، اور زبان پر یہ آیتیں تھیں، سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، اس جمعیت کو ان قریب شکست ہو جائے گی، یہ پیٹ پھیر کے بھاگنے والے ہیں. یہ آیت پڑھتے آ رہے ہیں اور میدان جنگ میں چلتے ہوئے آ رہے ہیں. اب جب صحابہ کرام نے حضور کو اس طرح جوش کے ساتھ میدان جنگ میں آتا دیکھا تو ان کے حوصلے تو ویسے آسمان پہ چلے گئے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان آ گئے ہیں، اور پھر ساتھ یہ خبر بھی دے رہے ہیں کہ ان قریب ان کو اس جمعیت کو شکست ہو جائے گی اور یہ پیٹ پھیر کے بھاگیں گے. تب آقا کریم نے زمین سے ریت کی مٹھی بھری، اس مٹھی کو بھر کے ایسے آپ نے کفار کے لشکر کی جانب اس کو ایسے پھینکا. صحابہ کرام فرماتے ہیں، اور وہ لوگ جو کافروں میں سے مسلمان ہو گئے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے 1000 کا لشکر تھا، ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں بچا جس کی آنکھ یا ناک یا نتھنے یا منہ یا کان میں میرے مصطفیٰ کی پھینکی ہوئی اس ریت کے ذرے نہ پہنچ گئے. اور یہ بات صرف ہماری حدیث کی نہیں،
اللہ خود فرماتا ہے وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، اے حبیب وہ جو آپ مٹھی پھینک رہے تھے وہ آپ نہیں پھینک رہے تھے، وہ جو آپ پھینک رہے تھے وہ آپ نہیں پھینک رہے تھے، وہ اللہ پھینک رہا تھا۔ ولیکن اللہ رما، دیکھنے میں ہاتھ آپ کے تھے مگر وہ اللہ کی مدد اور طاقت تھی جس نے ہزار کے چہروں تک اس مٹی کو پہنچا دیا۔ اور حضور نے کہا شاہت الوجوہ، چہرے بگڑ جائیں، اور پھر ان پر وہ حال ہوا کہ انہیں اندازہ ہی نہیں ہو رہا تھا کہ ہمارا حال کیا ہوا۔ کفار مکہ میں سے جب لوگ بچ کر واپس گئے، جو لوگ ظاہر 70 مارے گئے، 70 قیدی بنے، باقی تو واپس گئے 800 سے اوپر لوگ۔ ان سے جب لوگوں نے حال پوچھا کہ یار سناؤ جنگ کا کیا ہوا، وہ کہتے ہونا کیا تھا، ہم نے اپنے کندھے ان کے سامنے کر دیے، جس کو چاہا وہ قتل کرتے گئے، جس کو چاہا پکڑتے چلے گئے، وہ ہونا اور کیا تھا، ہمیں تو کچھ سمجھ ہی نہیں آئی۔ ایسے لگا کہ ہم نے کندھے ان کے سامنے کر دیے ہیں، جس نے چاہا گردن اڑا دی، جس نے چاہا گرفتار کر لیا، ہمارا تو وہاں یہ حال ہوا۔ یہ وہ اللہ کی مدد تھی، اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی، وہ جسے اللہ فرماتا ہے آپ نے نہیں پھینکی ہم نے پھینکی تھی، یہ اس ریت کے ذرات تھے جس نے ان کے حوصلے ختم کر دیے، اور مسلمانوں کے سامنے بھیڑ بکریوں کی طرح ان کا حال ہو گیا۔ جب کفار آگے بڑھ دوڑے تو حضور نے صحابہ کرام سے شدو، چڑھ دوڑو، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، آج جو آدمی ڈٹ کر ثواب سمجھ کر آگے بڑھ کر اور پیچھے نہ ہٹ کر لڑے گا اور مارا جائے گا، میں مصطفیٰ وعدہ کرتا ہوں اللہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ آگے بڑھو اور ڈٹ کر ثابت قدم ہو کر جرأت کے ساتھ آگے لڑو۔ حضور نے صحابہ کرام کو جنگ لڑنے کی تلقین کی، اور وہاں ایک جملہ فرمایا اس جنت کی طرف آگے بڑھو جس کی پہنائیوں میں، قرآن کہتا ہے جس کی چوڑائی میں 7 زمین و آسمان سما جاتے ہیں۔ اللہ کی اتنی بڑی جنت کہ 7 زمین 7 آسمان جس کی چوڑائی میں سما جاتے ہیں، لمبائی کا تو عالم ہی کیا ہوگا۔ ایک صحابی تھے حضرت عمیر بن حمام، جب حضور نے یہ کہا جنت میں داخل ہو جاؤ، وہ کہتے ہیں بخ بخ، عربی میں بخ بخ کا معنی ہوتا ہے واہ واہ، معنی ہوتا ہے واہ واہ۔ انہوں نے کہا بخن بخن، حضور نے کہا یہ واہ واہ کا کیا مطلب ہے اس موقع پر؟ میں کہہ رہا ہوں جنت میں داخل ہو جاؤ، آگے تم کہتے ہو واہ واہ، یہ واہ واہ کیوں کر رہے ہو؟ واہ واہ کا مطلب کیا ہے؟ کہا آقا بس میں یہ تمنا رکھتا ہوں کہ میدان جنگ میں جاؤں اور یہیں سے سیدھا جنت کے اندر چلا جاؤں، یہاں سے نہیں۔ کہا تم جنت کے اندر چلے جاؤ گے، گئے لڑتے ہوئے شہید ہوئے، اور میرے مصطفیٰ کے فرمان کے مطابق یقیناً وہ جنت میں ہی چلے گئے ہیں۔ حاضر نظیر وقار، اس میدان جنگ میں ابلیس خود موجود تھا، یہ جو سب سے بڑا شیطان اعظم ہے، جو باپ ہے شیطانوں کا، ابلیس ایک سردار، بدو سردار تھا، سراقہ بن مالک المدلجی، اس کی شکل میں آیا ہوا تھا، اور کفار مکہ کو حوصلہ دے رہا تھا، تگڑے رہو تگڑے رہو، میری قوم بھی پیچھے آ رہی ہے، ان کو ذرا اور تگڑا کر رہا تھا۔ اس نے اب جو کہ ابلیس ملائکہ میں رہ کے آیا تھا، اسے فرشتوں کا پتہ چلتا تھا، اس نے جب آسمان سے ملائکہ آتے دیکھے تو کھسکنے لگا وہاں سے۔ مکہ کے ایک سردار نے پکڑ لیا، سراقہ تو کدھر جاتا ہے؟ تو ہمارے لیے کھڑا ہے کہ ہمیں اگر کوئی اوق شوق ہوئی تیری قوم پیچھے سے آئے گی، تو کدھر نکل رہا ہے؟ اس نے کہا جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے ہو، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، نکل گیا وہاں سے وہ، اس لیے کہ اسے ملائکہ نظر آ گئے تھے کہ ملائکہ آ رہے ہیں۔ اور جب صحابہ کرام نے حملے کیے ان کے اوپر، تو کفار کا جو لشکر تھا، جیسے اس کی ایک ترتیب تھی وہ ختم ہو گئی۔ ایک جنگ جو ہوتی ہے وہ نظم ڈسپلن سے، جب حوصل و ہوش میں لشکر لڑ رہا ہے، کدھر سے جانا ہے کدھر سے آنا ہے، وہ سب ختم ہو گیا۔ مسلمان پوری طاقت کے ساتھ حملہ کر رہے تھے، بالآخر وہ پسپا ہونا شروع ہوئے۔ ابو جہل بھی موجود تھا وہاں پر، جو ان کا سپہ سالار تھا، لشکر کا ہیڈ تھا، کوئی 200-250 بندے نے اس کو گھیرا ہوا تھا، تلواروں کی چھاؤں کے اندر اس کو چھپایا ہوا تھا کہ اس تک کوئی حملہ نہ کرے۔ اس نے جب اپنے لشکر کو دیکھا کہ کمزور ہو رہا ہے، پسپا ہو رہا ہے،
حوصلہ بڑھانے کے لیے اس کی اکڑ ابھی تک قائم تھی. کہاں جا رہے ہو؟ پیچھے مت ہٹو. اگر سراقہ چلا گیا ہے تو اس نے ساز باز کی ہوئی ہے محمد کے ساتھ. معاذ اللہ استغفر اللہ، حضور کا نام لے کر کہتا ہے اس نے ساز باز کی ہوئی تھی اس لیے نکل گیا. پریشان مت ہو. اگر عتبہ شیبہ ولید مارے گئے ہیں تو خوف نہ کرو، وہ اپنی جلد بازی میں مارے گئے. کیوں جلدی نکل آئے تھے پہلے؟ وہ ان کو حوصلہ دے رہا ہے. اور زبردست حملہ کرو، ان کو مارنا نہیں ہے، ان کو قید کر کے لے کے جانا ہے مکہ، وہاں جا کر ان کا حشر کریں گے. لوگوں کو اور جوش دلا رہا ہے کہ ان کو آپ نے قتل نہیں کرنا، ان کو قابو کرنا ہے، قید کر کے ہم لے کے جائیں گے. لیکن جب حوصلے ٹوٹ گئے ہوں تو پھر ان باتوں سے لشکر کھڑے ہونے والے نہیں ہوتے. ان حالات کے اندر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں. وہ کہتے میں میدان جنگ میں کھڑا تھا، میں نے اپنے دائیں بائیں نگاہ ڈالی تو مجھے ینگ لڑکے نوجوان نظر آئے چھوٹے. تو میرا دل تھوڑا سا دھچکا لگا کہ میرے ساتھ اگر دائیں بائیں تگڑے بندے ہوتے تو ذرا حوصلہ ہوتا ہے بھی آپ کے دائیں بائیں لڑنے والے بندے مضبوط ہیں، کوئی حملہ آور ہوگا تو مل کے مقابلہ کر لیں گے. میں نے دائیں بائیں جب کمزور نوجوان سے دیکھے چھوٹی عمر کے تو میرا دل تھوڑا سا پریشان ہوا. اب میں سوچ ہی رہا تھا کہ ان میں سے ایک چپکے سے مجھے کہتا ہے ادھر والے سے چھپا کے، چچا ابو جہل کدھر ہے؟ وہ نوجوان گھر سے یہ پلان کر کے آئے تھے کہ ابو جہل کا کام ہم نے ختم کرنا ہے. وہ کہتے ہیں چچا جی ابو جہل کدھر ہے؟ میں نے کہا ابو جہل سے تمہیں کیا کام ہے؟ کہنے لگے وہ جملہ انہوں نے کہا ہم نے سنا ہے یہ ہمارے آقا مصطفیٰ کریم کو گالیاں دیتا ہے، اور ہم یہ قسم کھا کے نکلے ہیں کہ اگر وہ ہمارے سامنے آ گیا ہم اس وقت تک اس سے الگ نہیں ہوں گے، یا وہ مر جائے یا ہم مر جائیں. یہ ہم قسم کھا کے گھر سے نکلے ہیں. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی روح نے بڑا خوبصورت انداز میں اس کو اپنے شعر میں لے کر آئے. وہ کہتے ہیں قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو. ناری مانا جہنمی. قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے یہ محبوب باری کو. ہمیں پتہ لگا ہے کہ یہ بڑا بدبخت انسان ہے، ہمارے آقا کے بارے میں گستاخیاں کرتا ہے. ہم قسم کھا کے چلے ہیں یا ہم رہیں گے یا وہ رہے گا، یا مر جائیں گے یا مار دیں گے اس کو. وہ کہتے میں یہ باتیں سن ہی رہا تھا، ابو جہل سامنے اپنے بڑے تگڑے قسم کے گھوڑے کے اوپر پھر رہا تھا. میں نے کہا وہ ہے بندہ، وہ والا اونچے قد والا جو پھر رہا ہے. بس وہ کہتا ہے یہ سننا تھا کہ وہ اس کی طرف لپ گیا. اب ظاہر ہے کہ اس کی حفاظت کے لیے پورا اس کے دائیں بائیں ایک اس کی گارڈ تھی، اس کی محافظ تھے اس کے. یہ موقع کی تلاش میں رہے. دونوں کا نام معاذ تھا. ہمارے لوگ کہتے ہیں معوذ اور معاذ، وہ معوذ اور شخص تھے. دونوں کا نام معاذ ہے، باپ دونوں کا مختلف تھا. ایک کا نام معاذ بن عمر ہے، دوسرے معاذ بن افرا ہے. تو معاذ بن عمر کہتے ہیں کہ مجھے موقع لگا تو میں قریب ہوا، اور میں نے اب وہ گھوڑے پر بیٹھا ہوا ہے، قد بھی اونچا ہے، یہ لڑکے ہیں ان کے قد بھی ایسے نہیں اور زمین پہ کھڑے ہوئے ہیں، اب گردن تک تو تلوار جاتی نہیں. کہتے مجھے موقع ملا، میں نے تلوار ماری پوری طاقت کے ساتھ، تو اس کے پاؤں کے اوپر ٹخنوں سے اوپر پنڈلی پہ میری تلوار لگی. وہ کہتے اس کا پاؤں ایسے گیا جیسے اکھلی کے اندر وہ جو ہامن دستہ ہوتا ہے اس میں گٹھک پڑی ہوئی ہے، گٹھک، اور اوپر سے آپ ڈنڈا ماریں تو کبھی ترچھا لگے تو گٹھک اڑ کے باہر نکلتی ہے، ایسے اس کا پاؤں اڑ کے باہر گیا. اس کا بیٹا اکرمہ اس کے پیچھے تھا، اس نے مڑ کے تلوار ماری تو میرا بازو یہاں سے کاٹ دیا، اور میرا بازو کی ہڈی کٹ گئی اور میرا بازو چمڑے سے لٹک رہا تھا. کہتے ہیں میں کئی دیر تو اسی طرح جنگ کرتا رہا لٹکتے ہاتھ کے ساتھ. جب ہاتھ نے زیادہ تنگ کیا تو میں نے نیچے رکھ کے کھینچ کے ہاتھ پھینک دیا اور ایک ہاتھ سے لڑنا شروع کر دیا. میں نے ان لوگوں کی ہمت اور حوصلے کو دیکھیے کہ جن کا بازو کٹ چکا ہے مگر ان کا حوصلہ کمزور نہیں ہو رہا. کہتے ایسے ہی لڑتا رہا میں. ابو جہل نیچے تو گر چکا تھا، اور پھر نیچے گرنے کے بعد دونوں نے اس کے اوپر تلواروں کے وار کیے، زخمی کیا اس کو. اور پھر ظاہر ہے کہ دشمنوں کا جب حملہ آیا ان کو پیچھے ہٹنا پڑا. دونوں حضور کی بارگاہ میں گئے، اور بڑے ظاہر ہے کہ آپ کافروں کے سپہ سالار کو مار کے آ رہے تو خبر چھوٹی تو نہیں ہے. یا رسول اللہ ہم نے اسے ابو جہل کو قتل کر دیا، مار دیا اسے.
سرکار نے کہا تم میں سے کس نے قتل کیا؟ دونوں نے کہا جی میں نے کیا. دونوں کہہ رہے میں نے کیا. سرکار نے کہا اپنی تلواروں کو صاف کر لیا یا تلواروں پہ خون لگا ہوا ہے؟ انہوں نے تلواریں دکھائیں, دونوں پہ خون لگا. تم دونوں نے قتل کیا, تم دونوں کو اس کا اجر ملے گا. جب جنگ ختم ہو گئی تو آقا نے پھر پوچھا صحابہ سے, کوئی مجھے ابو جہل کا حال بتائے, اس کا کیا معاملہ ہے, وہ کدھر ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے میں نکلا اس کو جا کے تلاش کرنے کے لیے کہ ابو جہل کہاں پڑا ہوا ہے. وہ کہتے میں پہنچا تو ابھی اس کی سانسیں چل رہی تھی, زندہ تھا, وہ پڑا ہوا تھا, زخمی ہوں مگر زندہ تھا, مرا نہیں تھا. وہ کہتے میں نے اس کی گردن پہ پاؤں رکھ دیا تو بول بھی رہا تھا, یہ نہیں کہ بول نہیں رہا تھا. تو مجھے اب اس کی اکڑ اس حال میں کہ وہ موت کے قریب پڑا ہوا, اس کی اکڑ کا حال دیکھیں. وہ کہتا ہے چرواہے کے بیٹے, عبداللہ بن مسعود بکریاں چراتے تھے پہلے, کہتا ہے وہ چرواہے دے پتر, چرواہے کے بیٹے تو بڑی اونچی پہاڑی پہ چڑھ گیا ہے, میرے سینے پہ تو نے پاؤں رکھا ہوا ہے, تو بڑی اونچی پہاڑی پہ چڑھ گیا ہے. یعنی اس کے اندر اپنا بڑا پن ابھی تک ختم نہیں ہو رہا, تکبر ختم نہیں ہو رہا. اور کہتا ہے میری گردن ذرا نیچے کر کے کاٹنا تاکہ گردنوں میں رکھی ہو, پتہ لگے سردار کی گردن ہے یہ. آقا نامدار کو جا کے بتایا گیا, سرکار نے کہا یہ میری امت کا فرعون تھا, جیسے حضرت موسیٰ کا فرعون تھا اپنے زمانے کا, یہ میری امت کا فرعون تھا, جس نے کفر کے سرغنہ ہو کر مسلمانوں کو حد سے زیادہ نقصان اور تکلیف پہنچائی. اس جنگ میں آقا کریم علیہ السلام نے ابتدا میں صحابہ کرام سے فرمایا تھا, کچھ لوگ وہ ہیں کافروں کی طرف جنہیں مجبور کر کے لایا گیا ہے, ان کا دل نہیں تھا ان کے ساتھ آنے کا, مگر جیسے قوم قبیلہ مجبور کر دیتا ہے. کہا بنو ہاشم میں سے کوئی ملے ان پہ تلوار نہ اٹھانا, وہ مجبور ہو کے ان کے ساتھ آئے ہوئے ہیں. حضور کے چچا عباس بھی ان کے ساتھ تھے اس وقت. حضور نبی کریم علیہ السلام کے داماد حضرت زینب کے شوہر حضرت ابو العاص ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے, وہ بھی ان کی طرف تھے اور وہ قید کر لیے گئے تھے. حضرت عباس کو بھی قید کر لیا گیا تھا بعد میں. اس کے علاوہ ایک ابو البختری شخص تھا جس نے کفار مکہ کا لکھا ہوا معاہدہ بائیکاٹ والا جا کے پھڑوایا تھا, خانہ کعبہ سے نکال کر بائیکاٹ ختم کروایا تھا. حضور نے کہا اسے بھی کچھ نہ کہنا, کسی کے سامنے آ جائے اسے نہیں مارنا. جن لوگوں کا کریکٹر اچھا رہا, ٹھیک رہا, جنہیں مجبور کر کے لایا گیا, جو جنگ میں شوق سے ہمارے لڑنے کے خلاف کے لیے نہیں آئے, انہیں مجبور کر کے لایا گیا. اگر وہ آمنے سامنے آ جائیں ان پہ وار نہ کرنا. ایک اور ویسے تو بہت سی باتیں ہیں, میں آج غزوہ بدر والی باتوں کو سمیٹنا چاہتا ہوں, ختم کرنا چاہتا ہوں تاکہ اگلے جمعہ ہم نئی بات شروع کریں. حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میں کچھ کافروں کے جو مر چکے تھے یا زخمی تھے, ان کی جو زرہ ہوتی ہے, اس زمانے میں لوہے کی زرہ بڑی قیمتی ہوتی تھی اور مال غنیمت میں لوگ اس کو اکٹھا کرتے تھے, میں 2-4 زریں اکٹھی کر کے لا رہا تھا تاکہ میں مال جمع کروں اور جا کے حضور کے سامنے پیش کروں. تو سامنے امیہ بن خلف آ رہا تھا, یہ بھی مکہ کا سردار تھا. جانتے ہیں کون ہے یہ؟ حضرت بلال کا مالک تھا, ظلم کرنے والا, امیہ بن خلف. زمانہ جاہلیت میں ان کی دوستی تھی عبد الرحمن بن عوف سے, آپس میں اچھی دوستی تھی, تعلق داری تھی. حضرت بلال کا یہ مالک تھا, وہ ان کے غلام تھے, ان پہ وہ ظلم کرتا تھا بڑا. آپ کو معلوم ہے وہ ساری قصہ کہانیاں, ان کو کیسے پتھروں کی چٹانوں پر سلا دینا, اوپر چٹان اوپر ان کے پتھر رکھ دینا, تپتی دھوپ میں چھوڑ دینا, بڑا ظلم حد کی انتہا کی کوڑے مار کے. عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں جب میں زرے لے کے جا رہا تھا, امیہ بن خلف آگے کھڑا ہوا تھا, یہ ذرا موٹا زیادہ تھا, لڑائی شڑائی میں کوئی تگڑا نہیں تھا, ساتھ آیا تھا ان کے. اب یہ چاہتا تھا کسی اور نے مجھے دیکھ لیا تو مار دے گا. عبد الرحمن چلو دوستی ہے نا, قیدی بنا کے لے جائے مجھے, بعد میں پھر دیکھا جائے گا قیدی چھڑوانا کیسے ہے, کوئی فدیہ شدیہ جو بھی طے ہوگا دے دیں گے, کسی کی تلوار میں تو نہ آ جاؤں نا, مجھے قیدی بنا لے. عبد الرحمن پہ نگاہ پڑی, دیکھا زریں اٹھا کے جا رہے ہیں, کہنے لگا عبد الرحمن زریں اٹھا کے جا رہے ہو, مجھے دیکھو, مجھے قید کرو, اور مجھے پکڑ کے لے جاؤ. زیروں سے کیا ملے گا, مجھے پکڑ کے لے جاؤ گے تو دودھ والی اونٹنیاں دوں گا تمہیں دودھ والی اونٹنیاں چاہیے یا چھوٹی سی زریں چاہیے, یہ مجھے گرفتار کرو, مجھے لے کے جاؤ. وہ کہتے ہیں میں نے بھی کہا چلو ٹھیک ہے, میں نے اس کو جا کے لے لیا. اس کا بیٹا بھی ساتھ ایک تھا, باپ بیٹے کو دونوں کو لے کے چلا, مگر اس کی قسمت بڑی خراب تھی, سامنے حضرت بلال کی نظر پڑ گئی اس کے اوپر.
بلال نے دیکھا، انہوں نے کہا او دشمن خدا، آج یا تو رہے گا یا میں رہوں گا۔ کفر کے سرغنے، تو ایسے نکل کے چلا جائے گا، قید ہو کے جا رہا ہے، آگے فدیہ طے ہو جائے گا، تو پھر یہاں سے نکل جائے گا، یہاں سے بچ کے چلا جائے گا، یا تو رہے گا یا میں رہوں گا۔ عبد الرحمن بن عوف نے کہا یہ میرا قیدی ہے، میں نے قید کیا ہوا اس کو، تو نے کچھ نہیں کرنا اس کو۔ انہوں نے دیگر انصاریوں کا آواز دیا، انصاریوں آؤ، انصاریوں ادھر آؤ، یہ دشمن خدا آ گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں انہوں نے مجھ سے چھین کو سے مار ہی دیا اس کو، میری زریں بھی چلی گئی، میرا قیدی بھی چلا گیا۔ اس انداز سے یہ غزوہ بدر تھا جو صحابہ کرام کی اللہ تبارک و تعالی کی محبت اور اسلام کی سربلندی کے لیے اور کفر کے ان سرغنوں سے دین اسلام کو بچانے کے لیے یہ جو جنگ کی گئی تھی۔ 2-4 منٹ اور ہیں، چند باتیں میں اور بھی عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت عکاشہ بن محسن ایک صحابی تھے، وہ کہتے لڑتے لڑتے میری تلوار ٹوٹ گئی، میں آقا کی بارگاہ میں گیا، کہا یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی ہے۔ اب حضور کے پاس کوئی اسلحے کا ڈپو تھا نہیں، ادھر دیکھا تو لکڑی کی پھٹی پڑی ہوئی تھی، کہا یہ پھٹی پکڑو، جا جا کے اس سے لڑو۔ وہ کہتے پھٹی پکڑ کے میں نے ایسے جو کیا وہ لہراتی ہوئی لوہے کی تلوار بن چکی تھی، اور یہ نہیں کہ منٹ 2 منٹ کے لیے یا اس دن کے لیے بنی۔ وہ کہتے ہیں ابو بکر صدیق کا زمانہ آیا، میں اسی تلوار سے لڑتا رہا، یہاں تک کہ مسیلمہ بن کذاب جو جھوٹا مدعی نبوت تھا اس سے لڑنے گیا، اسی تلوار کے ساتھ گیا، شہید ہوئے، ان کے ہاتھ میں وہ تلوار موجود تھی اور ان کی اولاد کے پاس موجود رہی۔ یہ میرے مصطفیٰ کا معجزہ تھا جو لکڑی کو تلوار سے بدل کر کو دے دیا تھا کائنات کا۔ حاضر نصیب وقار، یہاں پر ایک بات اور بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ وہ جو سب سے پہلے کفار کی طرف سے قتل ہونے والا عتبہ تھا، اس کا ایک بیٹا ابو حذیفہ مسلمانوں کے اندر تھا، پہلے سے مسلمان تھا۔ جب جنگ ختم ہو گئی اور کافروں کی لاشوں کو اٹھا کے ایک کنویں میں ڈالا جا رہا تھا، تو ابو حذیفہ کا باپ عتبہ بھی کفر میں مرا تھا، اس کی بھی لاش کو گھسیٹ کے ڈالا جا رہا تھا۔ تو ان کے چہرے پہ ایک رنگ آ رہا تھا، ایک جا رہا تھا۔ کوئی کتنا ہی آپس میں معاملہ کچھ بھی کیوں نہ ہو، مگر باپ کو اس حال میں دیکھ کے گھسیٹ کے اس کو ڈالا جا رہا ہے قبر کے اندر، ان کے چہرے پر ایک عجیب سی دکھ کی کیفیت تھی۔ سرکار نے جب ان کا چہرہ دیکھا تو پوچھا ابو حذیفہ تمہارے دل کے کیا احساسات ہیں، تمہیں کیا لگ رہا ہے؟ میں آقا میرا دل ایمان پر مطمئن ہے، بس مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ میرا باپ بڑا ذہین دانشور انسان تھا، سمجھدار آدمی تھا، میرا خیال یہ تھا کہ اس کی سمجھداری اسے اسلام کے در پہ لے کر آ جائے گی، دکھ یہ بات ہے کہ کفر پہ مر گیا ہے، یہ اس بات کا دکھ مجھے کھائے جا رہا ہے کہ یہ حالت کفر کے اندر مر گیا ہے۔ حاضر نظیر وقار، جب جنگ ختم ہو گئی تو اب مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ جو لوگ قیدی بنا لیے گئے ان کا کیا کرنا ہے۔ سرکار نے صدیق اکبر سے مشورہ لیا، انہوں نے کہا یہ اپنی قوم قبیلے کے لوگ ہیں، رشتہ دار ہیں ہمارے، فدیہ لے کے چھوڑ دیں، چلو کچھ پیسے آ جائیں گے، ہم اپنی مسلمانوں کے لیے کچھ خریدیں گے، اسلحہ خریدیں گے۔ اور عمر فاروق سے پوچھا عمر تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ کفر کے سرغنے ہیں، جو میرا بھائی ہے میرے حوالے کرے، اس کی گردن میں اڑاتا ہوں، جو جس کا رشتہ دار ہے اس کے حوالے کرے، اپنے رشتہ دار کی وہ گردن اڑائے تاکہ کفر کے سرغنے آج ختم ہو جائیں، پھر کوئی سر اٹھانے والا نہ بچے۔ حضور نے عمر فاروق کا مشورہ قبول نہیں کیا، صدیق اکبر کا مشورہ قبول کیا، اور فدیے طے کر لیے گئے 1000 سے لے کر 4000 درہم تک، جس کی جو حیثیت تھی اور جس کے پاس کچھ دینے کو نہیں تھا اور پڑھا لکھا تھا، کہا ہمارے مدینے کے 10 بچوں کو تعلیم دے دو، جب وہ لکھنا پڑھنا سیکھ جائیں گے یہی تمہارا فدیہ ہوگا، تمہیں آزاد کر دیا جائے گا۔ حاضر نبی وقار، دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو سمجھنے، پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔